اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوغ المرام کا ہم مقدمہ پڑھ رہے تھے اور ان کے رائٹر کی زندگی کے معاملات، ان کی تعلیم و تربیت، اور اس کے بعد اس کتاب بلوغ المرام کی کچھ مقاصد۔ ہم نے لاسٹ لیسن یہاں تک چھوڑا تھا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کے پاس علم روایت اور علم درایت دونوں کا علم تھا، اور یہ دونوں کے ماہر تھے۔ یہاں تک ہم نے بات مکمل کی تھی۔ اب روایت کون سا علم ہوتا ہے؟ روایت کا علم یہ ہے کہ حدیث کو صحیح، غلط، ضعیف، حسن وغیرہ کے درجات پر پرکھنا۔ حدیث کے درجات ہوتے ہیں، تو اس درجے کو پرکھنا روایت کا علم ہے۔ اور درایت کا علم یہ ہے کہ اس حدیث سے متعلقہ فقہی مسائل جو ثابت ہوتے ہیں، ان مسائل کو اس میں سے اخذ کرنا۔ جیسے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہوتی ہے، تو اس آیت سے ہم متعلقہ مسائل جو مفسرین اکرام، جو محدثین اکرام مکمل علم کے ساتھ وہ نکالتے ہیں۔ اسی طرح حدیث سے بھی مسائل کا استنباط ہوتا ہے، قرآن کی آیات سے بھی مسائل کا استنباط ہوتا ہے، اور حدیث کی اندر سے بھی مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس کی ایک اہم مثال ہے، لاسٹ ڈیز میں کرونا ہوا، تو کرونا کے دوران یہ معاملہ بہت گھمبیر صورت اختیار کر گیا، بڑا اجتماعی مسئلہ پیش آ گیا کہ ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ جو کرونا سے ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، اس کے کفن اور دفن کا جو انتظام ہے وہ گھر والے نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی ڈیڈ باڈی دی نہ جاتی اور ڈاکٹرز ہی اس کو کچھ اپنی ٹیم کے ذریعے سے ان کے کفن اور دفن کا انتظام کرتے۔ ایسے بندے کو جس کا گھر کا کوئی قریبی دنیا سے جا رہا ہے اور اس کو دکھایا بھی نہ جائے، ملایا بھی نہ جائے، اور سب سے بڑھ کر پرابلم کیا ہے، چلیں باقی سب بیماری اور مجبوری سمجھ کے انسان دل پہ پتھر رکھ لیتا ہے، پریشانی یہ ہے کہ اب اس کے گھر والے بغیر جنازے کے، بغیر دعاؤں کے رخصت ہو گئے، اور پتہ نہیں ان کو کفن اور غسل دینے والوں نے غسل بھی درست دیا ہوگا کہ نہیں۔ ان تمام مسائل کے پیش نظر یہ مسئلہ پیش آیا کہ باقی سب چیزوں پر کمپرومائز کر لیا جائے۔ جیسے شہید کے لیے رعایت ہے کہ اس کو، رعایت نہیں بلکہ حکم ہے کہ اسے اسی کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے وغیرہ۔ تو اسی طرح یہ مسائل کا استنباط ہوا۔ پھر جنازے کا ایشو آ گیا کہ جنازے کا کیا کیا جائے، تو اس جنازے کے لیے پھر یہ اس حدیث سے معاملہ جو ہے وہ لیا گیا۔ علماء یہی کام کرتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے، یا شاید ان کے بس میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ اتنی گہری سوچ رکھتے ہوں اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے علم نکال سکتے ہوں۔ اس کو استنباط کرنا کہتے ہیں۔ اور علماء نے فتویٰ اس حدیث کے پیش نظر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں آئے اور ان کو وہ عورت دکھائی نہیں دی جو ایک کالی حبشن عورت تھی اور مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ انہوں نے پوچھا وہ عورت کہاں گئی؟ صحابہ نے بتایا کہ اس کی فوت ہو گئی ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور فرمایا آپ نے مجھے خبر کیوں نہیں دی، میں اس کے جنازے میں شامل ہوتا۔ لوگوں نے کہا آپ کی نیند کی، آپ کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ایسا نہیں کیا، اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ ہم نے جنازہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر گئے اور جا کر ان کے لیے نماز جنازہ پڑھی۔ اس طرح غائبانہ نماز جنازہ کا ایک آسان حل موجود ہے۔ پوری شرع میں، شریعت میں اگر کوئی ایک بھی اوتھینٹک حدیث ہوتی ہے، اس حدیث کے اندر سے پھر مسئلہ نکالا جاتا ہے۔ اس کو فقہ اسلامی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے دراصل فقہ۔ اب اس وقت آپ کے بوجھل ہونے کے ڈر سے میں ابھی بہت لمبی باتیں نہیں بتاتی کہ انشاءاللہ العزیز ہم نے جس علم میں قدم رکھا ہے ابھی اس کا آغاز ہے، آگے آگے جا کے ہم حدیث پڑھتے جائیں گے اور حدیث سے پہلے اس کا نالج بھی لیتے جائیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ فقہ کہتے کس کو ہیں۔ جو آج فقہ رائج ہے، جو آج فقہ ہمارے ہاں چل رہا ہے، جس کو ہم نے فقہ سمجھ رکھا ہے، وہ تو اسلام سے تھوڑا بدل ہی چکا ہے، اور اس کی تو کوئی ماخذ اور بنیاد ہمیں دکھ ہی نہیں رہی۔ جبکہ فقہ دراصل کہا ہی صرف اور صرف اس چیز کو جاتا ہے کہ فقہ تو کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ قرآن کی آیت کی روح سے جو مسئلہ نکلتا ہے، ثابت ہوتا ہے، اس کو بیان کیا جائے۔
حدیث کی روح سے جو مسئلہ نکلتا ہے بس اسے ہی اس کے مطابق ڈھالا جائے۔ تو جیسے یہ مسئلہ ایک موجود تھا اور اس سے یہ پھر فتویٰ لیا گیا کہ جو میت کو جب کفن دفن کا انتظام کیا جا رہا ہو اس جگہ پر ڈاکٹرز گھر والوں کو بلائیں گے اور وہ جتنی بھی ٹیم اپنی جتنے لوگوں کے ساتھ جا کر وہاں پر جنازہ کی جو ہے وہ نماز ادا کریں گے۔ یہ سب کچھ اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ فقہ اسلامی کی بنیاد دراصل قرآن ہی ہے، فقہ اسلامی کی بنیاد دراصل حدیث ہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے حافظ ابن حجر اسقلانی نے بلوغ المرام کتاب جو تھی وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھی، اور اس کتاب کا ماخذ پھر کیا تھا؟ اس کتاب کا ماخذ بہت ساری دوسری کتب سے اہم مسائل لے کر جمع کر کے کچھ عنوان قائم کیے، مثلا کتاب الطہارہ اور اس سے متعلقہ ضروری مسائل۔ اب یہ بھی ایک ٹرم آپ کو یہاں پہ سمجھنی پڑے گی کہ جس وقت کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، مثلا ایک کتاب الطہارہ ہے، اس میں طہارت کے مسائل، جیسے اس کی آپ کو آسان سمجھ یہاں سے آئے گی، رمضان سے سمجھ آئے گی کہ آسان چیز ہے، یا قرآن سے سمجھ آئے گی۔ اگر رمضان ہے تو ایک روزے کی اہمیت ہے، ایک روزے کے فوائد ہیں، ایک روزے کے متعلقہ مسائل ہیں، اور ایک روزے کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پھر اور بھی بہت ساری ٹرم آ جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کو لے لیں تو قرآن کی بھی فضیلت اور چیز ہے، اہمیت اور چیز ہے، قرآن کے پڑھنے کے فائدے اور چیز ہیں، ایک مسلمان ایک انسان کی زندگی میں اس کا اثر اور چیز ہے۔ کتنی ٹرم ہو گئیں۔ تو یہ جو کتاب ہے نا بلوغ المرام، انہوں نے اس میں طہارت کی اہمیت، فضیلت، ثواب اور اجر وہ چیزیں نہیں شامل کی، صرف مسائل کہ طہارت کے مسائل کیا ہیں، کن چیزوں کے کرنے سے طہارت اختیار ہوتی ہے اور کن چیزوں کے نہ کرنے سے طہارت ٹوٹ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسائل۔ اچھا، اب یہ جیسے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کتاب کا ایک اصول ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک کتاب کو لے کے جب